السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے اصاف اور نائلہ، جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ان دونوں پر کیا عذاب آیا، ان دونوں کی لاشوں کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر لوگوں نے کیوں رکھا۔ آپ سب دوستوں کو یہ بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ شروع سے ہی عرب کے لیے ایک مقدس مقام تھا۔ اہل عرب کے لوگ اور دور دراز کے لوگ اس مقام کو بہت مقدس سمجھتے تھے۔ یہاں آ کر دعائیں کرتے تھے تو ان کی دعائیں قبول کر دی جاتی تھی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے پہلے کا ہے۔ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہے۔ ان دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخواہ بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دو پہاڑیاں بہت ہی مقدس مانی جاتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کر لیا تھا۔ ان دونوں پر قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں پتھر کی مورت بن گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مورتوں کو خانہ کعبہ سے اٹھا کر صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں مورتوں کی پوجا کرنے لگے۔ جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان ان دونوں بتوں کی وجہ سے صفا اور مروہ پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا اور مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی کوئی گناہ ہے، بلکہ حج اور عمرہ یعنی دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کا طواف ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے ان دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور مقدس قرار دے کر حج اور عمرہ کے لیے ضروری قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قادر شناس بڑا خبردار ہے۔ صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگا کر پانی کو تلاش کیا تھا۔ ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم مبارک ان پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو عزت اور عظمت مل گئی اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک مقدس یادگار بن جانے کا بھی شرف ان پہاڑیوں کو حاصل ہے۔